بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلاب جیسے حالات میں مسلمانوں کو سب سے پہلا عمل کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال دراصل ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو مصیبت، آزمائش یا قدرتی آفت کا سامنا کرتا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب بہت واضح ہے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو سب سے پہلا عمل اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے استغفار کرنا اور عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، اور اللہ بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا سیلاب، زلزلہ یا طوفان جیسی بڑی آزمائشیں ہمیں ہماری کوتاہیوں اور گناہوں کی یاد دہانی کرواتی ہیں، اور یہ موقع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے توبہ کی جائے، دل کو صاف کیا جائے اور اللہ سے معافی طلب کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمین پر مصیبتیں بڑھ جائیں تو کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ استغفار بلاؤں کو ٹالتا ہے اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ لہٰذا پہلا عمل یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر کہیں، یا اللہ، ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے تیرا حکم نہیں مانا، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے بلکہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں صبر اور شکر کی کیفیت پیدا کرے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے ہم تمہیں خوف، بھوک، مال اور جان کے نقصان سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ تو جب سیلاب آتا ہے اور گھر بار ڈوب جاتے ہیں تو مسلمان کو چاہیے کہ گھبراہٹ کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرے، کیونکہ اصل حفاظت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ایسے وقت میں نماز کو مضبوطی سے پکڑا جائے، خاص طور پر نفل نمازیں، تہجد اور دعا کو معمول بنایا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور سیلاب جیسے وقت میں یہی ہتھیار سب سے مؤثر ہے۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ اجتماعی توبہ اور دعا کا اہتمام کیا جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب قحط آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے استسقاء کی نماز پڑھائی اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ اسی طرح اگر آج سیلاب کی مصیبت ہو تو لوگ اجتماعی طور پر مساجد میں آ کر اللہ کے حضور روئیں، دعا کریں اور خیرات کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عمر کو بڑھاتا ہے۔ لہٰذا پانچواں عمل یہ ہے کہ ایسے حالات میں اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کی جائے۔ کھانا، کپڑا اور پناہ دینا عین عبادت ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ زبان کو شکایت اور ناشکری سے بچایا جائے، کیونکہ سیلاب یا کسی بھی آفت میں اکثر لوگ فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا، حالانکہ مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی حکمت پر ایمان رکھے اور زبان سے صرف خیر کے الفاظ نکالے۔ ساتواں عمل یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ قرآن سکون قلب دیتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جو اندھیروں میں روشنی بن کر رہنمائی کرتا ہے۔ آٹھواں عمل یہ ہے کہ ایسے حالات میں اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے اور اپنے دل میں یہ یقین مضبوط کیا جائے کہ مصیبت کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ نواں عمل یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر رویا جائے اور یہ سوچا جائے کہ شاید یہ آزمائش ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 10ویں عمل کے طور پر ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو صبر، دعا اور ذکر کی تعلیم دیں، تاکہ وہ گھبراہٹ میں ایمان کمزور نہ کریں بلکہ اللہ پر بھروسہ اور محبت کو مزید بڑھائیں۔ 11واں عمل یہ ہے کہ حکومتی سطح پر یا اپنی کمیونٹی میں لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ریسکیو اور امدادی کاموں میں حصہ لیں، کیونکہ یہ بھی عین عبادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ 12واں عمل یہ ہے کہ ایسے وقت میں مایوسی سے بچا جائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے مایوسی کو کفر کے قریب قرار دیا ہے اور فرمایا کہ میری رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایمان والے کو چاہیے کہ امید رکھے کہ اللہ ضرور بہتری لائے گا۔ 13واں عمل یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور اس عہد کو تازہ کیا جائے کہ اگر اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لے
تو ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ 14واں عمل یہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کے ذکر کو اپنا ساتھی بنا لیا جائے۔ کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے، کیونکہ یہ دل کو سکون اور حفاظت عطا کرتے ہیں۔